नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला हबीबना सल्ले अला मुहम्मदिन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तर्जुमातुल कुरान की क्लास नंबर 152 के साथ हाज़िर खिदमत हैं। गुज़िश्ता तरीक़ के मुताबिक सबसे पहले खाकसार तिलावत करेगा, फिर उसका तर्जुमा और कुछ तफसीरी निकात आप अहबाब की खिदमत में रखे जाएंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ क़ाल अल्लाहु या ईसा इन्नी मुतवफ़्फ़ीका व राफ़िउका इलैया वमुतahhiruka minalladhina kafaru وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين। अभी खाकसार ने आपके सामने सूरह आले इमरान की आयात 56, 57 और 58 जो हैं वो तलावत की।
اب ان آیات کا اردو ترجمہ فرمودہ حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ علیہ پیش خدمت ہے۔ اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا، بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ جب اللہ نے کہا اے عیسیٰ، یقیناً میں تجھے وفات دینے والا ہوں اور اپنی طرف تیرا رفع کرنے والا ہوں، اور تجھے ان لوگوں سے نتھار کر الگ کرنے والا ہوں جو کافر ہوئے، اور ان لوگوں کو جنہوں نے تیری پیروی کی، ان لوگوں پر جنہوں نے انکار کیا ہے، قیامت کے دن تک بالا دست کرنے والا ہوں۔ پھر میری ہی طرف تمہارا لوٹ کر آنا ہے، جس کے بعد میں تمہارے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کروں گا جن میں تم اختلاف کیا کرتے تھے۔ بس جہاں تک ان لوگوں کا تعلق ہے جنہوں نے کفر کیا، تو ان کو میں اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی شدید عذاب دوں گا، اور ان کے کوئی مددگار نہیں ہوں گے۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال بجا لائے، تو ان کو وہ ان کے بھرپور اجر دے گا، اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ تو جیسا کہ خاکسار نے عرض کیا کہ آج کی آیات جو ہیں وہ سورہ آل عمران کی آیات 56 سے لے کر 58 تک ہیں۔ یہ آیات جماعتی کلام میں، یعنی جماعت کے جو لٹریچر ہے اس میں بہت ہی زیادہ اہمیت کی حامل ہیں۔ اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کا واضح طور پر خدا تعالیٰ نے ذکر فرما دیا ہے۔ اب ہم لفظی ترجمے کی طرف آتے ہیں۔ اذ جب، قال کہا، اللہ نے، اذ قال اللہ جب اللہ نے کہا، یا عیسیٰ اے عیسیٰ ابن مریم، انی یقیناً میں، متوفیک میں تجھے وفات دینے والا ہوں۔ لفظ توفا جو ہے یہ وفا یفی سے نکلا ہے۔ وفا کہتے ہیں پورا ادا کرنا، اور توفا ہوتا ہے کسی شخص کی روح کو اس کے جسم سے نکال کر الگ کر دینا، یعنی وفات دے دینا۔ اور قرآن کریم اور عرب لٹریچر کو اٹھا کے دیکھ لیا جائے تو جب یہ باب توفا سے استعمال ہو اور فاعل خدا تعالیٰ یا فرشتہ ہو، اور مفعول جو ہے وہ ذی روح ہو، تو وفات دینے کے علاوہ کوئی اور ترجمہ اس کا نہیں بنتا۔ تو جب خدا تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فرما رہا ہے کہ متوفی کا، میں تجھے وفات دینے والا ہوں، یعنی تیری روح قبض کرنے والا ہوں، اس پر بعض اوقات ہمارے مخالفین جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ وفا کہتے ہیں پورا دینا، جیسے اگلی آیات میں یہ لفظ استعمال بھی ہوتا ہے، تو کہتے ہیں جی اس سے مراد یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کہتا ہے میں تجھے پورا اٹھانے والا ہوں۔ اور قرآن کریم سے مثال دیتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کے لیے خدا تعالیٰ نے استعمال کیا کہ ابراہیم الذی وفا، جس نے اپنا وجود خدا کے سپرد کر دیا۔ تو اگر اس لحاظ سے دیکھا جائے تو وہ مثال اس جگہ پوری نہیں آ سکتی۔ وجہ یہ ہے کہ ایک ہی لفظ سے کئی طرح کے صیغے جو ہیں وہ قرآن کریم میں بھی استعمال ہوتے ہیں۔ جیسے زکوٰۃ ہے، اصطلاح میں اسے ایک اسلامی جو ارکان ہیں ان میں سے ایک رکن مانا جاتا ہے کہ یہ غریبوں سے امیروں سے لی جاتی ہے، غریبوں پر تقسیم کی جاتی ہے۔ اس کی باقاعدہ شرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی، لیکن زکوٰۃ کے اصلی معنی ہے پاکیزہ، زکوٰۃ پاکیزہ چیز۔ تو اگر کوئی شخص کہے کہ زکوٰۃ سے مراد
وہ اسلامی اصلاح والی زکوٰۃ ہے ہی نہیں ہے، میں تو کوئی زکوٰۃ شکات نہیں دوں گا، میں نہا دھو کے پاک ہو گیا، میں یہی ذکیٌ ہے، غلامً ذکیًا قرآن کریم کے الفاظ ہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایسی تعویلات کرنے والے جو ہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے خلاف باقاعدہ فوج کشی کی کہ کون ہے جو خدا تعالیٰ کے جو بتائے ہوئے معنی ہیں، اصطلاحی معنی ہیں، ان کو تبدیل کر سکے۔ تو اصطلاحی جو چیزیں ہیں وہ کبھی تبدیل نہیں ہوتی۔ آج بھی جو اگر کسی جگہ پہ کسی وفات یافتہ کا ذکر کرنا ہو تو کہتے ہیں فلاں متوفی فلاں سال۔ تو یہاں پر بھی خدا تعالیٰ فرما رہا ہے اذ قال اللہ، جب کہا اللہ نے، یا عیسیٰ، اے عیسیٰ، انی متوفی کا، میں ضرور تجھے وفات دینے والا ہوں۔ اب المفردات لامام راغب جو ہے، جو کہ قرآن کریم کے الفاظ کی ڈکشنری ہے، اس میں متوفی کا ترجمہ وفات دینا کیا گیا ہے، اور خاص طور پر حضرت ابن عباس کا وہ ذکر کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس، جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا دی تھی کہ اللہم فقہہ فی القرآن، کہ اے اللہ اسے قرآن کریم کے جو تعلیم ہے اس کی سمجھ بوجھ عطا کر دے، وہ اس کا ترجمہ کرتے ہیں متوفی کا اے ممیتوں کا، یعنی اللہ تعالیٰ موت دینے والا ہے۔ اذ قال اللہ، جب اللہ نے کہا، یا عیسیٰ، اے عیسیٰ، انی متوفی کا، یقیناً میں تجھے وفات دینے والا ہوں۔ اس پر کچھ احباب یہ بھی کہتے ہیں کہ اس میں اگلے زمانے میں بتایا گیا ہے کہ ایک وقت آئے گا خدا تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو وفات دے دے گا، لیکن حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہاں پر صرف ایک چیز بیان نہیں کی گئی، بلکہ 4 مختلف فعل بتائے گئے ہیں۔ ان کی ترتیب کو اگر ختم کیا جائے تو پھر آپ خود سوچ لیں کہ اس کو کس مقام پر رکھا جائے گا، کیونکہ اگر اس کو آغاز میں وفات کو نکال دیا جائے تو دوبارہ زندہ ہونے تک آپ دوبارہ جو ہے وہ وفات کا وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے نہیں آ سکتا۔ اس کو آگے میں بتا دیتا ہوں۔ تو اذ قال اللہ، جب اللہ نے کہا، یا عیسیٰ، اے عیسیٰ، انی متوفی کا، یقیناً میں تجھے وفات دینے والا ہوں، اور رافعو کا، یہ لفظ رفع سے ہے، رفع وہ بلند ہوا، تو رافع بلند کرنے والا کا تجھے، الیہ اپنی طرف۔ تو کہتے ہیں دیکھیں جی، یہاں پہ وفات کا مطلب ہے پورا لے لینا جسم اور روح کے ساتھ، اور پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں تجھے اپنی طرف اٹھانے والا ہوں۔ اللہ چونکہ آسمانوں پہ ہوتا ہے، اس لیے اس آیت میں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں تجھے اپنی طرف یعنی آسمان کی طرف جو ہے وہ اٹھانے والا۔ حالانکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہ ہم اس کی رگ جان جو کہ شاہ رگ ہوتی ہے انسان کی، اس سے بھی زیادہ قریب ہے۔ تو اگر خدا تعالیٰ جو ہے وہ رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہے تو پھر خدا تعالیٰ کا اپنی طرف رفع جو ہے وہ کیا مراد ہوا؟ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ہی وجود کے اندر دوبارہ چلے گئے؟ تو یہ معانی جو ہیں وہ درست ثابت نہیں ہوتے۔ اب اس کا کیا جواب ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ آیت نمبر 41 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین کذبوا بآیاتنا، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا، واستکبروا عنہا، اور اس بارہ میں تکبر سے کام لیا، لا تفتح لہم ابواب السماء، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ یہاں پر رفع جو ہے وہ خدا تعالیٰ کی طرف روحانی رفع کا جو ہے وہ مراد لی جا رہی ہے، کیونکہ جو لوگ کفر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں، اللہ تعالیٰ خود قرآن کریم میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی، اللہ تعالیٰ خود قرآن کریم میں بتا رہا ہے کہ وہ ایسے ہیں کہ ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھلتے،
یعنی وہ دنیا کے کیڑے ہوتے ہیں اور دنیا میں ہی کی طرف ہی لوٹ جاتے ہیں. ان کا مرنا شیطان کے اوپر ہوتا ہے جو کہ دوزخ کی گہرائیوں کی طرف جاتا ہے. وہ کبھی جنت کے اعلیٰ مقامات نہیں پا سکتے. اسی طرح اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں فرماتا ہے کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، کہ یہ تمام وہ رسول ہیں جن میں سے بعض کو بعض پر ہم نے فضیلت دی، جن میں سے کچھ سے خدا تعالیٰ نے کلام کیا، ورفع بعضهم درجات، اور بعض کے درجوں میں خدا تعالیٰ نے بہت زیادہ رفع کیا. تو اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کے درجات کی بلندی کی طرف اشارہ ہے. اذ قال اللہ، جب اللہ نے کہا، یا عیسیٰ، اے عیسیٰ، انی متوفیک، یقیناً میں تجھے وفات دینے والا ہوں، ورافعک، اور تیرے درجات بلند کرنے والا ہوں، الیہ، اپنی طرف، اور مطہروں کا، طہر، اس نے پاک کیا، طاہر پاک شخص کو کہا جاتا ہے، مطہروں کا، میں تجھے پاک کرنے والا ہوں، من سے الذین، وہ لوگ جو کفروا، جنہوں نے کفر کیا، ومطہروں کا من الذین کفروا، اور تجھے پاکیزگی بخشنے والا ہوں، اور مطہروں کا، تجھے پاک کرنے والا ہوں، من الذین کفروا، ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، اور جاعل الذین، یہ لفظ جعل یجعل سے نکلا ہے. جعل اس نے رکھا، اس نے ڈالا، اس نے بنایا، مبعوث کیا، یہ سارے معنی ہیں. اور جاعل بنانے والا ہوں، الذین وہ لوگ جو اتبعوا، تبع وہ پیچھے آیا، اس نے پیروی کی، وجاعل الذین اتبعوا کا، اور بنانے والا ہوں ان لوگوں کو جنہوں نے تیری پیروی کی، فوقا اوپر، الذین وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، الی یوم القیامت، الی تک، یوم وقت، گھڑی، دن، القیامہ قیامت کے. تو قیامت کے دن تک تیرے پیروی کرنے والوں کو، تیرا انکار کرنے والوں پر میں بڑا درجہ دینے والا ہوں. ثم پھر، الیہ میری طرف، الہ کی طرف یا نسبت کی ہے، الیہ میری طرف، مرجع، رجع وہ لوٹا، تو مرجع لوٹنا، کم تمہارا، الیہ مرجعکم میری طرف تمہارا لوٹنا ہے. پس احکم، حکم اس نے فیصلہ کیا، تو احکم میں فیصلہ کروں گا، بینکم تمہارے درمیان، فیما اس بارہ میں جو، پس احکم میں فیصلہ کروں گا، بینا درمیان، کم تمہارے، فی میں، ما جو، کنتم تم ہو، فی ہی جس میں، تختلفون اختلاف کرنے والے. پس جس بارہ میں تم اختلاف کرنے والے ہو اس بارہ میں تمہارے فیصلہ کرنے والا ہوں. دوبارہ آیت کر دیتا ہوں. اذ قال اللہ، جب اللہ نے کہا، یا عیسیٰ، اے عیسیٰ، انی متوفیک، یقیناً میں تجھے وفات دینے والا ہوں. اب اگر دیکھا جائے کہ اگر کہا جائے وفات بعد میں آئے تو کس جگہ لگائیں گے؟ کیا اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اے عیسیٰ میں تجھے اپنی طرف اٹھانے والا ہوں، پھر تجھے وفات دوں گا، پھر تجھے پاک کروں گا، اور پھر تیرے جو متبعین ہیں ان کو غلبہ دوں گا، اور پھر قیامت کے دن تک؟ یا اس کو مطہروں کا من الذین کفروا کے بعد لے کے جائیں گے کہ اے عیسیٰ میں تجھے اٹھاؤں گا، پاک کروں گا، پھر تجھے وفات دوں گا، یا پھر اس سے بھی آگے لے کے جانا پڑتا ہے کیونکہ اس وقت تک یہ تمام چیزیں ہو چکی ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں ان کو ایک دنیا کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ نیک اور پاک باز نبی مانتی ہے. پھر ان کا
ان کے اوپر جو الزامات لگے تھے کہ وہ گندی ان کی پیدائش تھی، وہ بھی ایک زمانہ جو ہے وہ ان کو مانتا ہے کہ وہ غلط اعتراضات تھے۔ پھر آج عیسائی حضرات کا یہودیوں کے اوپر غلبہ جو ہے وہ بھی ثابت کرتا ہے کہ یہ ہو چکا ہے۔ یہودی جو ہیں وہ ان کے بالمقابل بہت تھوڑے رہ چکے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے بعد آ سکتا ہے کہ ہاں جی قیامت کے دن تک جو غلبہ ہو چکا ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ وفات دے گا۔ تو اگر غلبہ کے بعد قیامت کے دن کے بعد اگر وفات دینی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے دن تک اس دنیا میں واپس نہیں آ سکتے۔ تو کسی بھی صورت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زندہ دنیا میں واپس آنا جو ہے وہ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ قیامت کا دن ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الیہ مرجعکم، پھر تم سب کا میری طرف لوٹ کے واپس آنا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کس جگہ آئیں گے؟ تو اس جگہ پر سوائے وفات کے اور کوئی ترجمہ ہو نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے عیسیٰ، میں تیری وفات جو ہے وہ ایک نیک بندے کی وفات کی طرح کی وفات دوں گا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیب کے اوپر نہیں مریں گے، جس کے بارے میں یہودیت میں یعنی تورات میں لکھا تھا کہ کاٹھ پہ مرا سو لعنتی ہوا، کہ جو شخص صلیب کے اوپر مرے گا وہ لعنتی شخص ہوگا، اس کا خدا تعالیٰ سے تعلق نہیں ہوگا۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے انی متوفی کا، اے عیسیٰ تو ان الزاموں کے نیچے آ ہی نہیں سکتا، کیونکہ تیری وفات میں دوں گا، یعنی تیری موت جو ہے وہ لعنتی موت نہیں ہوگی، تیری موت خدا تعالیٰ کی محبت کی موت ہوگی۔ وَرَافِعُکَ اِلَیَّ، یہ تیرا رفع نہیں چاہتے، کہتے ہیں کہ تو گندا شخص ہے، تو خدا تعالیٰ کی محبت پانے والا نہیں، تیری موت لعنتی ہے۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے رَافِعُکَ اِلَیَّ، تیرا رفع میں اپنی طرف کرنے والا ہوں، تیری موت صداقت کی موت ہوگی، صدیق کی موت ہوگی، صداقت کی نہیں صدیق کی موت ہوگی۔ وَمُطَہِّرُکَ مِنَ الَّذِینَ کَفَرُوا، کفار کے ہر اعتراض جو آپ کی والدہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وہ کرتے تھے کہ ہاں جی جھوٹے ہیں، اور ان کی والدہ کے اوپر کہتے تھے کہ غلط کام کرنے والی ہیں، خدا تعالیٰ فرماتا ہے مطہرک، میں اس سے پاک کرنے والا ہوں۔ جس طرح آغاز زندگی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بول کے کہا تھا کہ تم میری ماں کے اوپر گندے الزام نہ لگاؤ، خدا تعالیٰ مجھے نبی بنانے والا ہے، آخری دور میں بھی خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ صلیب پہ مریں گے نہیں، بلکہ خدا تعالیٰ ان کو پاکیزہ زندگی بخشے گا۔ اور پھر یہی نہیں، قیامت کے دن تک جو انکار کرنے والے ہیں ان کے اوپر آپ کی قوم کو غلبہ بھی خدا تعالیٰ عطا کرے گا۔ پھر خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہتے ہوئے بھی غلط کام کرنے والے ہوں گے۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے ثم الیہ مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں پھر فیصلہ کروں گا اس بارے میں جو تم اختلاف کرتے تھے۔ اگلی آیت ہے فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، فا پس اما جہاں تک تعلق ہے الذین وہ لوگ جو کفروا انہوں نے کفر کیا، انکار کر دیا، فا تو اعذب، عذب اس نے تکلیف دی، اس نے عذاب دیا۔ یہ لفظ عذبہ سے نکلا ہے، عذبہ کہتے ہیں چیز کو دور کر دینا، پانی سے گندگی کو دور کرنے کے لیے بھی پانی عذبن کہلاتا ہے، پینے کے قابلہ پانی۔ عذابن کہتے ہیں جب کسی سے ہر نعمت جو ہے وہ دور کر دی جائے۔ فا تو اعذب میں عذاب دوں گا، ہم ان کو عذاباً عذاب، شدیداً، شدیداً اردو میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے شدید۔ جہاں تک تعلق ہے جنہوں نے کفر کیا تو میں انہیں شدید عذاب دوں گا۔ فی میں الدنیا، دنیا میں، یہ لفظ دنا وہ قریب ہوا سے نکلا، دنیا جو جلدی مل جاتی ہے، فی الدنیا اس دنیا میں، والآخرہ اور آخرت میں بھی، وا اور ما نہیں، لہم ان کے لیے ہے، من میں سے، ناصرین، ناصرہ اس نے مدد کی، ناصر مدد کرنے والا، من الناصرین مددگاروں میں سے۔ اب اس آیت کے لحاظ سے دیکھ لیں تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو منکرین ہیں ان کو فرماتا ہے کہ میں
تمہیں شدید عذاب دوں گا اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ جب اس آیت کو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ملا کر دیکھا جائے، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی خدا تعالیٰ نے یہ الہام کیا کہ وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، کہ خدا تعالیٰ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھیوں کو بھی قیامت تک آپ کے منکرین پر غلبہ عطا کرے گا، اور وہ غلبہ انشاءاللہ تعالیٰ ضرور ہو کے رہے گا۔ جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک دور تھا کہ صلیب کے اوپر آپ کو چڑھایا گیا، آپ کے اوپر طرح طرح کے گندے الزام لگائے گئے، لیکن چند ہی 100 سال 300 سال کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام جو ہے وہ ایک پاکیزہ وجود کے طور پر خدا تعالیٰ نے قائم فرمایا، اور آج حکومتیں جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر جو ہے وہ کرتے ہوئے فخر محسوس کرتی ہیں کہ ہم عیسائی ہیں۔ تو خدا تعالیٰ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی فرما رہا ہے کہ پریشان نہ ہو، اگلے چند سالوں کے اندر، ہو سکتا ہے 1-2 صدی کے اندر، اور 1 صدی گزر چکی ہے، دوسری صدی کا آغاز ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے احمدیت کا نفوذ دنیا کے تمام ممالک میں تقریباً ہو چکا ہے، اور وہ دن قریب نہیں کہ ملک جو ہیں وہ اپنے آپ کو احمدی کہلوانے میں فخر محسوس کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو یہ ایک پیش گوئی ہے کہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس طرح عیسائی مذہب جو ہے وہ دنیا کا ایک بڑا مذہب بن گیا اور باقی تمام مذاہب اس کے بالمقابل جو ہے وہ کم ہو گئے، یہ عنقریب وقت آئے گا کہ مسیح محمدی کا جو مذہب ہے وہ دنیا کے اوپر غالب آئے گا۔ تو یہاں پہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو اس مسیح کا انکار کرنے والے تھے انہیں بھی شدید عذاب پہنچا تھا، اور جو اس مسیح محمدی کا انکار کریں گے انہیں بھی شدید عذاب پہنچے گا، فی الدنیا والآخرہ، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، وما لہم من ناصرین، اور ان کے کوئی مددگار نہیں ہوں گے۔ آج بھی دیکھیں یہودی ہمیشہ دوسری قوموں کے زیر نگیں ہوتے ہیں، تو خدا تعالیٰ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو بھی فرماتا ہے کہ وہ وقت آنے والا ہے کہ عنقریب مسیح محمدی کے جو منکرین ہیں وہ بھی مغلوب کیے جائیں گے۔ اگلی آیت ہے وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، اور اما جہاں تک تعلق ہے الَّذِينَ، وہ لوگ جو آمنوا وہ ایمان لائے، اور عاملوا انہوں نے عمل کیے، الصالحات، صالحہ کوئی چیز اچھی ہو گئی، تو الصالحات ایسے نیک اعمال جو مناسب حال اچھے بھی ہوں، تو مناسب حال نیک اعمال۔ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، جہاں تک تعلق ہے مومنین کا، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور جنہوں نے نیکیاں کی، مناسب حال نیک اعمال بجا لائے، تو یوفیہم، یوفی وہ دے گا، ہم ان کو، فیوفیہم تو اللہ ان کو دے گا، اجورہم، اجرن اجارہ یاجرو سے ہے جو بدلہ ملتا ہے، اجارہ اسے بدلہ ملا، اجورہم ان کے اجر، تو اللہ ان کی اعمال کی جزا ان کو دے گا۔ اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ کچھ ایسے اعمال ہیں جو بڑی مشکل اور تکلیف میں جو ہیں وہ امت محمدیہ کے اندر بھی کرنے والے جو ہیں ان کو کرنے پڑیں گے۔ مسیح محمدی کے ساتھیوں کو اس دین کو غالب کرنے کے لیے بڑی بڑی قربانیاں دینی پڑیں گی، اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یوفیہم اجورہم، اللہ تعالیٰ ان کو ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے گا۔ اور اللہ تعالیٰ لا یحب، نہیں پسند کرتا، الظالمین، ظلم کرنے والوں کو۔ الظلم کیا ہے؟ ظلم کہتے ہیں جو جس کا مقام ہے اس کو نہ دیا جائے۔ تو واللہ، اور اللہ تعالیٰ، لا یحب، نہیں پسند کرتا، حبا اس نے پسند کیا، اس نے محبت کی، اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے وہ ناپسند کرتا ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ، اور جہاں تک تعلق ہے آمنوا، جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور انہوں نے مناسب حال نیک اعمال کیے، فَيُوَفِّيهِمْ، تو ان کو پورا پورا دے گا، اجورہم ان کے اجر، اور اللہ تعالیٰ لا یحب الظالمین، ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو آج کی آیات جس طرح کے خاکسار نے آپ سب احباب کی خدمت میں جو ہے وہ سامنے رکھی کہ یہ جماعتی لٹریچر میں بڑی اہم آیات ہیں، اس میں
हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का इस दुनिया में ही अपनी ज़िंदगी मुकम्मल करके वफ़ात पा जाना जो है वो पाया जाता है। और उनकी वफ़ात जो है वो किसी भी सूरत नाकामी और नामुरादी की वफ़ात नहीं थी, बल्कि उनकी वफ़ात जो है वो कामयाबी और कामरानी की वफ़ात थी। यानी वो सलीब के ऊपर उन्होंने वफ़ात नहीं पाई, बल्कि अपनी तबई मौत मरे। इसीलिए हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जगह फरमाया कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने 120 साल उम्र पाई। तो इससे मुराद ये है कि 30 या 33 साल की उम्र में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो हैं इनको सलीब के ऊपर चढ़ाया गया और उसके बाद वो ज़िंदा रहे, और तकरीबन 90 साल उसके बाद ज़िंदा रहने के बाद उन्होंने एक कामयाबी के साथ अपनी जो है वो ज़िंदगी गुजारी, और कामयाबी के साथ, कामरानी के साथ खुदा ताला की तरफ एक पाक नबियों के गिरोह की तरह वो खुदा ताला के हजूर हाज़िर हुए और बुलंद दर्जे पाए। इसी तरह इसमें ये पेशगोई भी पाई जाती है कि मसीह मुहम्मदी जो है उसको भी खुदा ताला इसी तरह तरक्यात से नवाजेगा, और वही वो दीन होगा जिससे दीन मुहम्मदी जो है वो पहचाना जाएगा। बाकी तमाम जो फ़िरके हैं वो कल अदम की तरह हो जाएंगे, बहुत थोड़े रह जाएंगे। उनके ऊपर खुदा ताला मसीह मुहम्मदी के साथियों को ग़लबा अता फरमाएगा। अल्लाह ताला मुझे भी और आपको भी दीन मुहम्मदी पर कायम रहते हुए हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम और आपके बाद आपके खुलाफा के दस्तो बाजू बनने की तौफीक अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हम सब को ऐसा कर दे कि हम उसी की तरफ जो है वो लौटने वाले हों। अल्लाह करे ऐसा ही हो। इसके साथ ही आज की क्लास का हम वक्त ख़त्म करते हैं। इंशाअल्लाह ताला अगली क्लास में दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सल्ले अला नबी